یہودا کا بادشاہ امسیہ اور شاہ اسرائیل یہو آخز کے بیٹے یواس کے دوسرے سال سے شاہ یہودا یواس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلیم میں 29 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہو ادان تھا جو یروشلیم کی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یواس کی طرح کیا، کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا، پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداوند نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے۔ اور اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام یکتیل رکھا جو آج تک ہے۔ تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یہوآس بن یہو آخز بن یہو کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل یہوآس نے شاہ یہودا امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو روند ڈالا۔ تو نے بے شک ادوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے، سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہ۔ تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جس سے تو بھی ذک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ پر امسیہ نے نہ مانا۔ تب شاہ اسرائیل یہوآس نے چڑھائی کی، اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ بیت شمس میں جو یہودا میں ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ اور یہودا نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، لیکن شاہ اسرائیل یہوآس نے شاہ یہودا امسیہ بن یہوآس بن اخزیہ کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور یروشلیم میں آیا، اور یروشلیم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک 400 ہاتھ کے برابر ڈھا دی۔ اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی ہیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا، اور سامریہ کو لوٹا۔ اور یہوآس کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت، اور جیسے شاہ یہودا امسیہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریہ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یربعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کے بادشاہ امسیہ کی وفات۔ اور شاہ یہودا یواس کا بیٹا امسیہ شاہ اسرائیل یہو آخز کے بیٹے یہوآس کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کے باقی کام، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور انہوں نے یروشلیم میں اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگا، لیکن انہوں نے لکیس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے، اور وہ یروشلیم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور یہودا کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو 16 برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اور بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے ایلات کو بنایا اور اسے پھر یہودا کی مملکت میں داخل کر لیا۔ اسرائیل کا بادشاہ یربعام دوم۔
اور شاہ یہودا یواس کے بیٹے امسیہ کے 15ویں برس سے شاہ اسرائیل یواس کا بیٹا یربعام سامریہ میں بادشاہی کرنے لگا۔ اس نے 41 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یربعام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندے اور نبی یونا بن امتی کی معرفت جو جات ہفر کا تھا فرمایا تھا، اسرائیل کی حد کو حمات کے مدخل سے میدان کے دریا تک پھر پہنچا دیا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا، اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا۔ اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا، سو اس نے ان کو یواس کے بیٹے یربعام کے وسیلے سے رہائی دی، اور یربعام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور حمات کو جو یہودا کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یربعام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا زکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔